دور دراز ایک ریاست کا بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ بڑا ہی مغرور اور ظالم تھا۔ اس بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا، وزیر اعظم صاحب، ہمیں اپنی بیٹیوں کی محبت دیکھنی ہے کہ میری کون سی بیٹی مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ مجھے کوئی ترکیب بتاؤ۔ وزیر بادشاہ کو کہتا ہے، عالم پنا جان کی ایمان پاؤں تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے، آپ اپنی بیٹیوں سے باری باری پوچھیں کہ تم کس کا دیا ہوا کھاتی ہو اور کس کا دیا ہوا پہنتی ہو۔ آپ کو اس کا جواب مل جائے گا، کون سی بیٹی آپ کو پیار کرتی ہے اور کون سی نہیں۔ اگلے دن بادشاہ اپنی 7 بیٹیوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے، بیٹیوں مجھے یہ بتاؤ تم کس کا دیا ہوا کھاتی ہو اور تم کس کا دیا ہوا پہنتی ہو۔ سب کی سب بیٹیوں نے یک زبان ہو کر کہتی ہیں، بابا جان ہم آپ کا دیا ہوا کھاتی ہیں اور آپ کا دیا ہوا پہنتی ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے، لیکن بادشاہ کی چھوٹی بیٹی کچھ نہیں بولتی، وہ چپ چاپ کھڑی رہتی ہے۔ بادشاہ اس کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، بیٹی تم کس کا دیا ہوا کھاتی ہو اور کس کا دیا ہوا پہنتی ہو؟ تو چھوٹی بیٹی کہتی ہے، بابا جان میں اپنے نصیب کا کھاتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پہنتی ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر بڑے غصے میں آ جاتا ہے اور اپنے نوکروں کو کہتا ہے، اس گستاخ کو دور جنگل میں چھوڑ آؤ، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے اپنے نصیب کا کھاتی ہے۔ بادشاہ کا حکم سن کر نوکر شہزادی کو دور دراز جنگل میں چھوڑ آتے ہیں۔ وہ جنگل بڑا ہی خوفناک اور سنسان ہوتا ہے۔ شہزادی بہت ڈر جاتی ہے۔ اتنے میں رات ہونے لگتی ہے۔ شہزادی آگ جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرتی ہے کہ رات کو سردی اور جنگلی جانوروں سے بچ جائے۔ شہزادی ابھی آگ جلا کر بیٹھتی ہے، اتنے میں ایک ٹائیگر وہاں آ جاتا ہے اور شہزادی پر بس حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک نوجوان آ جاتا ہے۔ وہ شیر کو مار کر وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ شہزادی اس نوجوان کے پاس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے، اے نوجوان تمہارا بہت بہت شکریہ، تو نے میری جان بچائی۔ ابھی تو میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن میں بہت جلد تمہارا یہ احسان اتار دوں گی۔ وہ نوجوان شہزادی کو کہتا ہے، آپ مجھے شہزادی لگتی ہو، آپ اس سنسان جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ پھر شہزادی اس نوجوان کو سارا واقعہ سناتی ہے۔ نوجوان شہزادی کی بات سن کر کہتا ہے، شہزادی تم فکر مت کرو، میں یہیں جنگل میں رہتا ہوں، میں شہر لکڑیاں بیچ کر اپنا گزارا کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ جتنے دن مرضی رہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر وہ لڑکا اور شہزادی جنگل کے بیچ چلے جاتے ہیں۔ کچھ ہی فاصلے پر اس لڑکے کا ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے۔ وہ لڑکا شہزادی کو کہتا ہے، شہزادی رات بہت ہو گئی ہے، آپ سو جائیں، میں صبح دور ایک شہر میں لکڑی دینے جاؤں گا۔ گھر میں کھانے کے لیے سب کچھ ہے اور پانی کے لیے ساتھ ندی بھی ہے۔ میری بکری جو باہر کھڑی ہے، اگر آپ اس کا دودھ نکالنا جانتی ہے تو وہ بھی نکال کر پی سکتی ہیں۔ اگلی صبح وہ نوجوان لکڑیاں لے کر شہر کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد شہزادی گھر کا سارا کام کرتی ہے اور بکری کا دودھ نکال کر کچھ خود پی جاتی ہے اور کچھ گھر کے باہر ایک برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے کہ کوئی جانور پی لے گا۔ شہزادی صبح اٹھتی ہے تو اس کو دودھ کا برتن خالی ملتا ہے اور ساتھ میں ایک بہت قیمتی ہیرا بھی پڑا ہوتا ہے۔ شہزادی نے بچپن میں سن رکھا تھا کہ اگر سانپ کو دودھ پلاؤ تو وہ قیمتی ہیرا منہ سے نکال کر رکھ جاتا ہے، اور وہیں پر سانپ کے نشان بھی موجود تھے۔ اب شہزادی روز دودھ رکھتی اور سانپ آ کر پی جاتا اور ایک ہیرا وہاں رکھ جاتا۔ 7ویں دن وہ نوجوان لکڑہارا لکڑیاں بیچ کر جب لوٹا تو شہزادی نے 7 ہیرے جمع کر رکھے تھے۔ اس نے نوجوان کو کچھ نہیں بتایا
اور اس کو 3 ہیرے دے کر شہر بھیجا کہ جا کر محل بنانے کے لیے سامان اور مستری مزدور لے آؤ۔ کچھ ہی دنوں بعد شہزادی کا خوبصورت محل تیار ہو گیا۔ کیونکہ شہزادی بہت نیک دل لڑکی تھی، اس کے آس پاس رہنے والے گاؤں والے روز اس کے پاس آتے اور شہزادی ان کی مدد کرتی۔ اس طرح ایسا ایسا شہزادی کی نیک دلی بہت مشہور ہوگی، اور یہ بات بادشاہ جو کہ اس کا باپ تھا اس تک بھی پہنچ گئی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جا کر اس شہزادی کو میرا پیغام دو کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں بھی تو دیکھوں ہماری ریاست میں ایسی شہزادی کہاں سے آ گئی جس کے اتنے چرچے ہیں۔ وزیر بادشاہ کا پیغام لے کر شہزادی کے محل گیا۔ شہزادی نے نقاب کر رکھا تھا، اس لیے وزیر نے شہزادی کو نہیں پہچانا۔ شہزادی نے وزیر کو کہا، میں آپ کے بادشاہ سے ایک شرط پر ملنا پسند کروں گی کہ وہ جب مجھے ملنے آئے تو اپنی ساری بیٹیاں بھی ساتھ لے کر آئے۔ کچھ ہی دنوں بعد بادشاہ اپنی ساری بیٹیوں کو لے کر شہزادی کے محل میں پہنچ گیا۔ اتنا عالی شان محل دیکھ کر بادشاہ اور اس کی بیٹیاں حیران رہ گئی اور آپس میں باتیں کرنے لگ گئی۔ اتنی دیر میں شہزادی بھی وہاں آ گئی۔ بادشاہ نے شہزادی کو دیکھ کر کہا، بیٹی تم میری ان بیٹیوں کی عمر کی ہو، مجھ سے کیسا پردہ؟ میں آپ کو پردے کے بغیر دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب شہزادی اپنا نقاب اتارتی ہے تو اس کا باپ اور بہنیں حیران ہو جاتی ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے، بیٹی تم ابھی زندہ ہو، میں تو سمجھا تم اکیلے جنگل میں مر گئی ہوگی۔ پھر شہزادی اپنے ساتھ ہوئے سب واقعات بتاتی ہے اور اپنے بادشاہ باپ کو کہتی ہے، بابا جان، میں پہلے بھی اپنے نصیب کا کھاتی تھی، اور ابھی بھی میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے نصیب کا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ اپنی بیٹی کو کہتا ہے، بیٹی میں تم سے معافی چاہتا ہوں، میں یہ بھول گیا تھا سب لوگ اپنے نصیب اور اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں۔ تم بھی مجھے معاف کر دو اور اللہ بھی مجھے معاف کرے گا۔ یہ سن کر شہزادی اپنے باپ کو معاف کر دیتی ہے۔ پھر سب ہنسی خوشی دوبارہ سے اسی محل میں رہنے لگ جاتے ہیں۔ جی ہاں بچوں، سب دنیا کے لوگ اللہ کا دیا کھاتے ہیں، اس میں کسی کا کوئی کردار نہیں، سب وسیلہ ہوتا ہے، دیتا صرف اللہ ہے، اور آدمی کھاتا بھی اپنے نصیب کا ہے، کوئی کسی کا نصیب چھین کر نہیں کھا سکتا۔